السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ برہ ربیع الاول تو چلا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت 12 مہینے کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی وجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو اس سلسلے میں کسی وجہ کی کوئی ضرورت ہے، اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ المختصر، آج میں آپ کے سامنے اس سلسلے کی مناسبت سے سیرت کی ایک اہم، مفید اور معلوماتی کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے عہد نبوی کا تمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کو پروفیسر مولانا محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب نے لکھا ہے۔ پروفیسر صاحب کی وفات 2020 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ انتہائی محتاط اور معتبر محقق تھے۔ جس کسی موضوع پر بھی انہوں نے لکھا ہے، محتاط اور محققانہ انداز میں لکھا ہے۔ جس بات میں یا تعصب کی بنا پر یا کنکلوسو سٹیٹمنٹز آپ کو کہیں بھی ان کی تحریرات میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ بڑے متوسط اور مدلل انداز میں دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہی کریکٹرسٹک فیچر اس کتاب کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسنشلی جو نبوی زمانہ تھا، اس کا جو تمدن تھا، اس پر سیر بحث کی گئی ہے، اور اس کے جو خد و خال ہیں ان کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس کی جو سٹرکچر تھی اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ اب ایک ٹپیکل کلچر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ان کو بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عائلی اور خاندانی معاملات، عطریات، خوشبو، تیوہارات، زیورات، لباس، زینت، زیبائش، سینیٹیشن، مکانات، تعمیرات، اس سلسلے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یہاں پر تاریخی شواہد کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ایسنشلی اس کتاب کا یہی موضوع ہے۔ اس لحاظ سے یہ معلوماتی کتاب بھی ہے، کیونکہ انسان کو پھر کوریلیشن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نبوی زمانہ کیسا تھا تمدن کے اعتبار سے، اور آج کل کا زمانہ کیسا ہے تمدن کے اعتبار سے، اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے دعوت دین پیش کر دی، اور اسی سلسلے کی روشنی میں مجھے آج کس طریقے سے دین کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس کتاب کے اندر انسان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی دین کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا جن کے متعلق دین نے اتنی شدت پسندی اختیار نہیں کی ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کے پس منظر میں جو مجھے بات سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور تخریب کار اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے کل پرزوں کو تلپٹ کرنے کی بات کی، نہ ہی سماج کے کسی بھی معاملے کو تہہ تیگ کرنے کی بات کی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ سماج کے تمام جو متفرقات ہوتے ہیں ان سے اختلاف کیا، بلکہ وہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ جس کسی چیز کے بارے میں محسوس ہوا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو ریٹیفائی کر دیا، اس کو انفارمل کنسنٹ دے دیا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھنے کے بعد سکوت اختیار کر ڈالی، خاموشی اختیار کر ڈالی۔ یہ ایک طرح کا انفارمل کنسنٹ ہوتا ہے۔ اب جہاں پر رینوویشن یا ریفارمیشن کی ضرورت ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ریفارم کیا اور رینوویٹ کیا، اور اب جہاں پر نشتر چلانے کی ضرورت پڑی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں نشتر بھی چلائی، اور نشتر چلانے کا جو طرز عمل تھا وہ بھی کیا کمال کا تھا، وہ بھی کیا حکیمانہ تھا۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت، اس سلسلے میں پہلے بتا دیا گیا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں اچھائیوں کے مقابلے میں زیادہ برائیاں ہی ہیں۔
تھوڑا سا وقفہ گزر گیا، اس کے بعد فرما دیا گیا کہ بھائی اب شراب میں لت پت ہو کر نماز کے اندر داخل مت ہو جاؤ۔ مزید ڈیولپمنٹ تب تک ہو چکی تھی، پھر کہہ دیا گیا کہ بھائی اب اس شراب سے قطعی طور پر دور رہو۔ اور پھر ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے لوگوں نے شراب پینی چھوڑ دی، اور یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا، اور یہ ایک ایسی ڈراسٹک چینج تھی اس ایک سماج میں جس کے بارے میں کسی کو کوئی یقین نہیں تھا۔ لیکن یہ تدریج ہے، یہ حکمت ہے، یہ کارنامہ ہے انقلاب نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس سلسلے میں اس کتاب کے دیپاچے میں اس سلسلے میں بھی بات کر دی گئی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ خاص اہل علم سمجھتے ہیں، عوام بھی سمجھتی ہے کہ وہ جو عرب کا زمانہ تھا وہ سراسر جاہلی تھا، جبکہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابراہیمی سنت جو ہیں ان کا پرتو ابھی بھی اس جاہلی دور میں پڑ رہا تھا، اور بہت سارے معاملات ایسے تھے جن میں ہمیں اس کی رمق دکھائی دیتی تھی۔ مثال کے طور پر شادی خانہ آبادی یا نکاح وغیرہ کے معاملات، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو پورا کا پورا بدل ڈالنے کی بات کی ہو، نہیں، انفارمل کانسنٹ دے دیا، جہاں پر اصلاح کی معمولی ضرورت تھی وہاں پر اصلاح کر ڈالی۔ اسی سلسلے کی مناسبت سے اس کتاب کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے حجت اللہ البالغہ میں، جو انہوں نے نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احوال و اعمال کو تبدیل کر کے بالکل نئی عمارت دین و سماج تعمیر نہیں فرمائی، یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ جو چیزیں ٹھیک تھی ان کو باقی رکھا، جن میں اصلاح کی ضرورت تھی ان کی خرابی دور کر کے اصلاح کر دی، اور جن میں فساد پوری طرح سرایت کر گیا تھا ان کو یکسر ختم کر کے نئی چیزیں داخل فرما دی۔ المختصر، آج کل کے زمانے میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ موجودہ سماج میں اچھائی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یہ سسٹم کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بیزاری اختیار کی ہے، قطعی تعلقی اختیار کی ہے، بس دور بیٹھے ہیں کونے میں اور شکایات کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کے سماج میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں، اور ہمیں انہی اچھائیوں کو بروئے کار لا کر اپنی جو دعوت ہے، اب اچھائی کی جو دعوت ہے، اسے عام کرنا چاہیے، اور یہی نبوی طریقہ کار ہے۔ ہر کسی سے جو لڑائی ہے وہ مول نہیں لینی ہے۔ اگر آپ کا دشمن بھی اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ متفق ہو جاؤ۔ کوئی انسان خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر اس نے کوئی اچھی بات کہہ ڈالی، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہر کسی سے لڑائی مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے دین کی حکمت کیا ہے۔ دین کی حکمت یہ ہے کہ برسر عام ہر کسی کو ٹوکنا نہیں چاہیے، برسر عام اپنا اختلاف کسی کے خلاف پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ کار ہے، ایک ضوابط ہے، ایک لائی عمل ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ اقدام اٹھانے چاہیے کہ اس قدم سے فساد دور ہو جائے، نہ کہ فساد پیدا ہو جائے۔ آج کل کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اہل علم، ہم اہل علم کے نام سے ان کو پکاریں گے، ڈیلیبریٹلی اختلافی موضوعات پر لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور قرین قیاس ہے وہ اس لیے بولتے ہیں ان معاملات پر کیونکہ وہ لوگوں کے لیے نئی باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ پذیرائی ملے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ ہماری جو نوجوان برادری ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اصل دین جو ہے اس کو ہم چھپا رہے ہیں۔ دعوت جس دین کی دینی ہے وہ اصولوں کی دینی ہے۔ دین کے جن معاملات کی دعوت دینی ہے وہ اصول ہیں، وہ قرآن ہے، وہ ضوابط ہیں۔ آپ کا اپنا خود کا فہم کیا ہے؟ آپ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس کی دعوت آپ نہیں دے سکتے ہیں عوام میں۔
ہاں کچھ مخصوص طبقے کے سامنے آپ اس چیز کی بھی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن جنرل جو دین پیش کرنا ہے ان میں ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس سلسلے کی مناسبت سے عہد نبوی کا تمدن مولانا پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب کی یہ کتاب انتہائی مفید ہے۔ اس کتاب کے 808 صفحات ہیں، اس کی قیمت 400 روپیہ ہے، اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، 2010 میں جو شائع ہوا تھا، اور اس کے ناشر اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی ہیں۔ بڑے جاذب نظر سروق ہیں اس کے، بڑے اچھے کاغذات بھی ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ اچھی پرنٹنگ ہے اس کی۔ اس لحاظ سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ علماء کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی کارآمد اور مفید کتاب رہے گی۔ تھوڑی بہت بڑی ہے لیکن پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔